بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ محترم، اس ویڈیو کے ریکارڈ کرانے کا مقصد جیسے کہ حالات حاضرہ میں ہمارے پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر جو سیلاب کی شکل بنی ہوئی ہے، لوگ آفات اور مصائب کا شکار ہو رہے ہیں اور لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا، جیسا کہ سننے میں آیا کہ اب تک 500 کے قریب لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور کچھ لوگ لاپتہ ہیں اور کتنے بستیاں بے گھر ویران ہو چکی ہیں۔ اور ان حالات کے اندر، ان مصائب کی صورت میں ہمیں جو لوگ باحفاظت پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ تو اس حوالے سے 2-4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ہم نے بیٹھ کے سوچیں کہ ہماری ذمہ داری اس وقت کیا بنتی ہے اور کس زمرے میں کہاں حد تک ہم مدد اور معاونت کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ آزمائش کی گھڑیاں ہیں۔ ان آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ آزمائش کے اندر انسان چکی کے اندر پیسا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خود پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو جا کے نکالنا، زخمی لوگوں کو نکالنا، ان کو ہسپتال میں منتقل کرنا، ان کا علاج معالجہ کرنا، ان کا خیال کرنا۔ خود جا کر ان کو پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنا، زخمی ہے تو ہسپتالوں میں منتقل کریں، اگر فوت شدگان ہے تو ان کے کفن دفن کا اہتمام کرنا، یہ پہلی اولین مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری چیز، اگر وہ بیچارے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں تو جا کر کھانے پینے کا کچھ راشن لے لینا، کچھ پکی ہوئی چیزیں، جو مناسب طریقے سے جو چیز اویلیبل ہو وہ لے کر ان تک پہنچانا، یہ دوسری ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ وہ بیچارے اس حالت میں روزے اور رمضان کی شکل نہ اختیار کر جائیں کہ ایک بے یار و مددگار ہوئے پڑے ہیں، ان کا گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، دوسرا ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے سب کچھ لوٹ چکا ہے، تو ان کا خیال رکھنا کھانے پینے کا، یہ بھی ہماری دوسری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح ظاہری بات ہے جب گھر سے بے گھر ہو گئے تو کپڑا، لباس، یہ ساری چیزیں یہ ضرورت پڑتی ہیں۔ اگر لباس کی ضرورت ہے تو لباس پہنچائیں، اگر دوسرے دیگر کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہ کپڑے پہنچائیں۔ اسی طرح اگر گھر کی چار دیواری ختم ہو چکی ہے تو ان کو ٹینٹ یا عارضی پناہ گاہ عطا کرنا، دینا، تاکہ وہ لوگ بھی ایک سہارے کی شکل میں اپنا رہن سہن کر سکیں اور وہ گزر بسر کر سکیں۔ یہ تیسری ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اسی طرح مالی تعاون کرنا، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، دیگر معاملات میں مالی تعاون جیسے لوگوں سے کرتے ہیں، وہ پیسہ اٹھائیں، جتنی توفیق ہے، جتنی وسعت ہے، جتنے آپ کے اندر حیثیت ہے، وہ پیسہ اٹھائیں، ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ غریب لوگ اپنی حاجت کو پورا کر سکیں۔ بسا اوقات لوگوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دیگر معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم مالی تعاون کریں گے تو کسی حد درجے تک ان کی مدد معاونت ہو سکتی ہے۔ پانچویں ذمہ داری ہماری جسمانی بنتی ہے کہ مالی کے ساتھ جسمانی تعاون، خود نوجوان ہمارے جائیں اور جا کر ان کی خدمت کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، اور اگر کوئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں سیلاب کے اندر تو ان کو باہر نکالیں۔ جوان نسل کا یہ حق بنتا ہے کہ جائیں اور ان کی عملی خدمت کر کے دکھائیں۔ تو مالی خدمت کے ساتھ ساتھ جسمانی خدمت بھی، یہ بھی مسلمان پہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح چھٹی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ طبی امداد فراہم کریں ہم۔ اگر ان کو ادویات کی ضرورت ہے تو ہم اپنے پیسے لگا کے ادویات خریدیں، وہاں تک پہنچائیں، ان کی مرہم پٹی کریں، اور اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو کسی ڈاکٹر کا بندوبست کیا جائے، ان کو ڈاکٹر کو وہاں لے جایا جائے، اگر ایسی حالت نہیں ہے تو ان کو وہاں سے اٹھا کر ڈاکٹر کے حوالے کیا جائے، ان کا علاج اور معالجہ کیا جائے، ان کو ادویات اور یہ چیزیں طبی امداد فراہم کی جائیں۔ اسی طرح بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بننا چاہیے۔ جن کے کفیل فوت ہو چکے ہیں تو آپ بھائی کی شکل میں، جس طریقے سے بیٹے کی شکل میں ان کا سہارا بنے، اور جا کر ہمیں ان کی کفالت کرنی چاہیے اور ان کو یتیم اور بیواؤں کا سہارا بننا، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم حوصلہ افزائی کریں، ان کو تسلیاں دیں،
تاکہ وہ بیچارے جو کھو چکے ہیں ان کے غم میں وہ اپنا اور نقصان نہ کر بیٹھے، ان کو جا کے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھیں، لاوارث نہ سمجھیں۔ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان بے چین ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، ایسے ہی سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، ایسے ہی اگر ایک مسلمان بے چین ہے تو سارے مسلمانوں کو بے چین ہونا چاہیے اس حالت کے اندر۔ اسی طرح 9ویں نمبر پہ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، وہاں جا بھی نہیں سکتے، مالی جسمانی معاونت بھی نہیں کر سکتے، ہماری صحت اتنی نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتے، تو کم از کم دعاؤں میں ان کو یاد کریں، ان کے لیے اللہ سے مدد و نصرت مانگیں، اپنے لیے توبہ استغفار کریں۔ کیا پتا جو معاملہ ان کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ایک تو اپنے لیے توبہ استغفار کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت کی دعائیں کرنا، آفات سے پناہ مانگنا، مصائب سے پناہ مانگنا، یہ بھی ہماری مسلمان پہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آخری اور 10ویں ذمہ داری یہ ہے کہ مسلسل مدد جاری رکھیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے جب تک ان کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مسلسل مدد نصرت مانگتے رہیں اور مالی اور جسمانی تعاون ان کے ساتھ کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر ان کی مدد معاونت کی پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، نہیں میرے بھائی، جتنی حد درجے تک ہم سے ان کی مدد اور معاونت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جسمانی، مالی اور ہر لحاظ سے ان بیواؤں یتیموں کی ہر لحاظ سے مدد اور نصرت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔